نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذي جاء بالصدق وصدق به صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے نبوت صداقت کے دروازے پر اس کے متعلق کچھ گوش و گزار کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر سے باہر نکلے، اپنے گھر سے نکل کر خانہ کعبہ کے راستے سے آئے۔ علی بستر پر ہے، علی کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، اور حضور علیہ السلام خانہ کعبہ سے گزر کر ابو بکر کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صدیق کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا کہ خانہ کعبہ سے گزر کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام گئے ابو بکر کے گھر۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام روزانہ خانہ کعبہ ہی میں آیا کرتے تھے۔ آج خانہ کعبہ سے بھی گزر کر آگے چلے گئے، اور خدا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا کہہ دیتا کہ میرا نبی آ رہا ہے، دروازہ کھول کر رکھو، لیکن اتنا نہیں کہا گیا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ وہ دیکھو نبوت صداقت کے دروازے پر دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے۔ دروازہ کھٹکھٹانے کا پتہ کیسے چلے گا اگر دروازہ پہلے کھلا ہو؟ نبوت دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے، اور ابو بکر صدیق کے گھر کا دروازہ ہے۔ ابو بکر صدیق آواز لگاتے ہیں، من دق الباب، کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ آواز آئی، انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ ابو بکر صدیق نے جوتا نہیں پہنا، اسی حالت میں آئے، دروازہ کھولا اور فرمایا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائیں، آپ مجھے حکم دیتے، نوکر سر کے بل چل کر آ جاتا، آپ میرے دروازے پر چل کر آ گئے۔ فرمایا، کملی والے نے فرمایا کہ ابو بکر، میں وہ پیغمبر ہوں جس کے دروازے پر کیسر چل کر آیا، کسریٰ چل کر آیا، نبی چل کر آئے، انبیاء چل کر آئے، کتب چل کر آئے۔ میں وہ ہوں جس کے دروازے پر جبرائیل چل کر آیا، لیکن اے ابو بکر، آج میں خود تیرے دروازے پر چل کر آیا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ آج پیغمبر اس کے دروازے پر چل کر گیا ہے کہ جس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلا خلیفہ بننا ہے۔ اس لیے معزز سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔